اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. امام شافعی کا وہ شعر پڑھ رہا تھا. امام شافعی نے کیا فرمایا؟ ان للہ عبادا فطنا. فطین کہتے ہیں نا ذہین کو، فطن اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں. ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ. انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فتنوں میں پڑ رہے ہیں، گناہوں میں بھی جا رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ دنیا کو چھوڑ دیا. انہوں نے نظروا الیہا فلما علموا. کیوں چھوڑا؟ اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ. انہا لیست لحی وطنا. یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار، موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں. کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا، معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی، چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی، تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟ ہے بھائی، ڈاکٹر کہے گا ماشاء اللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں. بھائی صحت مند کہاں سے ہیں بھائی؟ چلا نہیں جا رہا ہے بھائی، بال سارے کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے. زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا؟ WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں؟ بالکل سیٹ. وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے. کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی کے بال کالے ہیں نا 60 سال میں تو وہ بیمار ہے، پتہ نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونس شاید خراب ہو گئے. میری عمر جب 42-43 سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا، ادھر ہی کہیں قریب میں نا. تو 6/6 تھی میری دور کی نظر. تو نہیں میں نہیں گیا، اپنے بچے کو لے کر گیا، اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی. میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے. پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل 6/6 تھی. اس نے کہا قریب کی چیک کر لیں. میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی، میری کوئی، کیونکہ میں باتیں 4 شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے 4 شادیاں، ان کے تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری، حالانکہ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظر کی کمزوری کا ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی واقعی میں مطالعہ کرتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب، 40 سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہوئی ہو کمزور. میں نے کہا ہو کیوں نہیں ہوا ہے کوئی تحریر. میں واقعی پڑھ کے انہوں نے کہا چشمہ لگا کے پڑھو. جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلا مزے کا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا آپ، کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو، نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں، اب وہ نہیں آ رہا جیسے 40 سال سے پہلے آتا تھا. تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا، تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر. میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئی اسپیشلسٹ سے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ، انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کھا لو الٹا لٹک جاؤ، مچھلی کھا لو، گاجر کے جوس پی لو، لوگ کہتے ہیں نا گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے، اب نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تو 1 نمبر لگ رہا ہے، اب یہ 1 سے 2 تو ہو سکتا ہے، 2 سے 4 بھی ہو سکتا ہے، ریورس نہیں ہوگا. خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ 1 سے 1.5 نمبر تک ہوا ہے، ابھی 1.5 سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا. پھر میں نے 2-3 اور ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے کہا 40 سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. اس کا یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو.
ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا, وہ بھی 45-46 سال کے. میں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے. کہہ رہے میں نہیں لگاتا چشمہ, میری کوئی. میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا. پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے, ٹھیک ہے نا. لگوا لیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, میڈیکل سائنس بھی یہاں آ کے فیل ہے, ڈاکٹر بھی یہاں آ کے وہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی موت تو ہے. تبھی ڈاکٹر جو اینٹی ایجنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ چیزیں کھائیں تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ دیر سے مریں گے, آپ دیر تک جوان رہیں گے, وہ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اینٹی ایجنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں, آپ ایج آپ کی الٹی ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 60 سال میں بوڑھے ہونا تھا تو یہ خوراک کھائیں گے تو 65 میں ہو جائیں گے آپ, اور بہت اچھی صحت کا خیال کیا تو جو بڑھاپا 60 میں آنا تھا وہ 70 میں آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر وقت زیتون پینا شروع کیا اور دیسی گھی اور صبح شام ایکسرسائز اور شہد اور جناب کشتے مشتے کھانا شروع کیے, اب جناب 60 سال میں آپ آ کے رک گئے ہیں, 60 اور 70 میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوگی اس بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے, روکنا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے. اور جاننے والے ڈاکٹر ہیں, میرے داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہے نا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, کچھ کائنڈلی اس بارے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو کوئی دوا, کوئی میڈیسن, کوئی سپلیمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ کی ایج کتنی؟ میں نے بتایا اتنی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ غنیمت شکر ادا کریں کہ بال ہیں, اب اس پہ نہ ٹینشن لیں کہ بال سفید ہو رہے ہیں. اب تو اس عمر میں جتنے بال بچ جائیں نا, اس پہ اللہ کا لاکھ ایک ایک بال کو سنبھال کے رکھیں. اس پہ یہ نہیں کہ اتنے سے رہ گئے, جتنے رہ گئے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو جب ڈاکو کوئی چیز آپ سے چھینتا ہے نا, موبائل چھین کے بھاگ گیا, تو آپ گھر میں آتے ہیں, امی میرا موبائل ڈاکو نے یہاں. ماں موبائل کو نہیں دیکھتی, ماں کہتی ہے تیری جان بچ گئی. ماں یہی کہتی ہے نا کہ بیٹا موبائل گیا, تیری کنپٹی پہ بندوق رکھی تھی, مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اللہ نے تجھے زندگی دے دی. تو 40 سال کے بعد جتنے بال آپ کے سر پہ رہ جائیں یا داڑھی پہ رہ جائیں تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں یہ رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, تو اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو آپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپا آئے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی؟ کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے, اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے, چند چیزیں اس کو پتہ ہیں, بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے, بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی وعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, وعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں, 15 سال میں بالغ ہوئے, اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے, اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان, اور
جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی, کیا کہ ابھی ایک قدم, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا اب. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تکڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی, بہت سلولی, وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے, گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے, اب سفید ہونا, ایک بال سفید ہوگا. انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے, یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو, چلو جی ٹینشن ختم, دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں, ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے, یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل, کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے, وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو, بھائی یہ کیا ہے, کالا کولا لگاؤ, یہ نکالو. آدمی کہتا ہے کالا کولا کیا, لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے, نکالو. دوسرا نکالا, ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا, تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوگا, چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, بڑھنا شروع. اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے, اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں. تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, کلر پہ آ جاؤ. پھر ڈبے جا کے لے گا, یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے, 53 نمبر لینا ہے, کون سا نمبر لینا ہے. شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا, اس میں پکڑا نہیں جاتا, چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ, کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے, اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے. آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی, میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں, تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے ہیں. کتنے برے لگتے ہیں نا جو بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں. بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے, آپ کے تو اب بڑھاپا ہے, اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے, تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا. تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو, کالے کرنے ہیں, ڈارک لگانا ہے, لائٹ براؤن لگانا ہے, کون سا لگانا ہے. ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کمر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے, آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے. جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویے اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے, انسان ہے. پنکھا تیز تھا, اے سی زیادہ تیز ہو گیا تھا, ٹھنڈ گھس گئی ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لی, آپ سیٹ ہو گئے. 2-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا, تکیہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی, یا ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا, پھر بھی صبح اٹھیں تو کیا ہو رہا ہے, یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, کمر کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے. لیکن انسان تعویل کرتا ہے, کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا. بھائی یہ ایک نارمل ہے. اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی, یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے, قبر کی طرف جا رہا ہے, توبہ کر لے. اصل تو یہ ہے, مان لے کہ مرے گا, سب مرے تو تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں. ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا. اتنے سارے مرے تو بھی مرنے والا ہے نا, تو ٹھیک ہے علاج کر تو, لیکن
کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی, اب عیاشیاں چھوڑ دے, کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے, کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے, جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے ہیں دے دے. بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ لینے کا, جتنے لے لیے بس انہیں کو نبھا تو. آخرت کی تیاری کر, ایک آدھ پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے, قبر کی تیاری کر. ادھر نہیں کرے گا, نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے, سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج. نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے مہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یورک ایسڈ بڑھ گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں, وہ اسی میں. ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا اور ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ غائب, پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے, ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا, تو انسان کہتا ہے میرے بال بلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, اللہ سو تو جاؤں میں کم از کم, نیند تو پوری ہے میری, نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع, پھر اس کے بعد ایک دن چیک, وہ طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ, پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا. 20 قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا, جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے, ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے, ابھی نہ بال سفید تھے, بالکل فٹ فاٹ تھا, کتے نے کاٹ لیا. یہ ہو رہا ہے, بائک پہ جا رہا تھا, سامنے کتا آیا, گرا اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے, اسی کے پیچھے کون آ رہا تھا, ٹرک, وہ کچل کے چلا گیا, دھماکہ ہوا, 6 بندے مر گئے. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے. تو ہمارے پاس تو اور 20 طریقے ہیں مرنے کے. تو بھائی جتنا بھی اور آپ کیا سمجھتے ہو, یورپ امریکہ میں لوگ بہت ان کی بڑی خاندانی صحتیں یقیناً ہیں, لیکن ان کو دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں. ابھی کورونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں, یہاں کم ہوئی ہیں. تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا, وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے, فیل. یہاں ہم بچ گئے, مجھے بھی کورونا ہوا, یہاں بہت سارے, یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا, وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کرونا نے, جو بیچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے 70-80 تک پہنچے ہوئے تھے, کرونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا, تم جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے ہی بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا. وہ ایک اونٹ تھا نا, بہت عرصہ ہو گیا یہ کہاوت سنائے ہوئے. ایک اونٹ تھا, ایک دمبا تھا. یہ امام شافعی کا شعر میں نے مکمل کرنا ہے, یہ ذہن میں رہے. ایک اونٹ, ایک دمبا اور ایک گائے, بچھڑا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تینوں کو, تو ایک گھاس کی گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے,
کھانے والے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تینوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, ایک ہی کھا سکتا تھا. اب ان میں اختلاف ہو گیا بھائی کون کھائے گا. تو اونٹ نے کہا, اونٹ بڑا تھا نا, بزرگ تھا, تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں. اونٹ نے کہا بھائی میری رائے یہ کہ جو ہم میں سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا, وہ سب سے سینئر ہے, وہ یہ کھائے گا. اونٹ کا خیال تھا میں اتنا بڑا ہوں تو شاید میں بہت پہلے آیا ہوں. تو دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا ہوا نہیں, تو اس کی جگہ کون آیا؟ سب نے کہا دمبا. اگرچہ یہ تاریخی روایت سے ثابت نہیں لیکن دمبا. تو میں تو اس وقت سے ہوں. اونٹ کی نا ٹینشن ہونے لگی. اونٹ نے کہا اب یہ کیا ہو گیا؟ تو گائے نے بولا, بیل نے بولا کہ اچھا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہوئے تھے؟ کہا نہیں. تو کھیتی باڑی کس سے کرتے تھے؟ سب نے کہا بیل سے. اس نے کہا اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ نے بولا وہ تو ہسٹری ختم ہو گئی, اس کے بعد تو میں کیا بتاؤں. تو اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے بولا کہ گٹھری اٹھائی اور اپنی پشت پہ رکھ لی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ قدیم ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, ہمت ہے تو لے لو بھائی مجھ سے, ٹھیک ہے نا, میں کھاؤں گا. بدماشی اسی کو بولتے ہیں نا. تو یورپ میں کیا ہوا, فرشتوں نے بولا کہ بھائی لوگ ایک طریقے سے مرتے ہیں. پاکستان, انڈیا اور مختلف ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی صحتیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے, پھر 50, 60, 70 میں مر جاتے ہیں. انگریز نے بڑی میڈیکل پہ ریسرچ کی. انہوں نے کہا ایکچولی شوگر کا لیول اتنا ہونا چاہیے, موٹاپا نہیں ہونا چاہیے, بڑھاپے میں یہ چاہیے, ایکسرسائز ہوتے ہوتے مر کے ہی نہیں دے رہے تھے. وہ 80 سال تک فٹ فاٹ. فرشتہ آیا, اس نے بولا ایک بھیڑ جو ہے نا ایک وائپر چلایا کرونا کے ذریعے. بولا چلو یار, اب یہ تھوڑی کہ تم اگر 100 سال زندہ رہنا چاہتے ہو تو آگے نئی نسل کے لیے بھی تو جگہ چھوڑو. تم ہی رہو گے تو وہ اگلے کہاں, پلیٹ فارم خالی کرو بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی یہ جو بچوں کے بچے جب وہ جاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی نئی ٹرین آ گئی ہے, اب جو پہلے والی ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم خالی کرے گی. تبھی دنیا اتنی تھوڑی ہے کہ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر بھائی نئے آتے جائیں گے, پرانے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو وہ مر ہی نہیں رہے تھے وہاں اٹلی میں, اور وہ نا بوڑھے مر ہی نہیں رہے تھے, اور وہ گورنمنٹ پہ اتنے بوجھ بن چکے تھے. وہاں تو ویسے ہی گروتھ ریشو نہیں ہے لوگوں کا, جوان ویسے ہی کم ہے. تو اللہ میاں نے ان پہ بھی ترس کھایا, اور اللہ میاں نے بولے چلو بھائی کرونا سے سب کو لائن لگا دی. وہاں اٹلی میں اتنے پھر بھی بہت ہیں بھائی. میں تو حیران ہوں یار, میں اٹلی میں گیا مارکیٹوں میں بوڑھے ہی بوڑھے. میں نے کہا بھائی اتنی نہیں, بچے ہی نہیں ہو رہے نا ان لوگوں کے. تو اس لیے بھائی یہ جب 40 اہل مدینہ کا عمل جو تھا نا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, حدیث کی کتابوں میں, کہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا داری سے ہٹ کے اللہ کو زیادہ اللہ کرنے پر زیادہ فوکس کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ بھائی 40 سال کے بعد وہ عبادت کا ریشو بڑھا دیا کرتے تھے. بھائی اب ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف تو اب تھوڑا اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرو. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بڑھاپے میں اس کا خیال کرتے تھے اپنے دل کا, کہ ہمارا دل کہیں جائیدادوں میں, بنگلوں میں, اولادوں میں تو نہیں اٹک رہا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی مجھے ہسپتال نہیں لے کے جانا, لیکن آپ لوگ نہ کریں ایسی کوئی وصیت. حضرت فرمایا کرتے تھے میں اس لیے بھی منع کرتا ہوں ہسپتال سے کہ جو آخری وقت ہے نا یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, یہ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. ہسپتالوں میں جا کے جو ماحول ہوتا ہے نا اس میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو کہا کہ ٹائم پہ مر جاؤں, یعنی جلدی مر جاؤں, اس کا مجھے غم نہیں ہے, لیکن جب مریں تو کس کو یاد کر کے؟ اللہ کو یاد کر کے. تو گھر میں آرام سے مرنے دینا مجھے. آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ آپ لوگ ہسپتالوں میں جائیں, ہر ایک کا تقوی کا لیول دوسرے سے فرق ہوتا ہے. اور اپنے ابا کو بھی نہ کہہ دینا کہ ابا چونکہ اللہ کا ٹائم زیادہ بہتر ہے تو آپ کو میں ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہا. تو بڑوں کو تو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں, آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہسپتال میں نہ لے کے جاؤ, بس مجھے میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو آرام سے مرنے دو, گھر میں اللہ کر کے دنیا سے جانے دو. ہمارے ایک سسر صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کی بھی آخر عمر میں نا ان کو کینسر تھا. تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو حافظ قرآن تھے ماشاء اللہ, تو میں نے دیکھا ان کے پہ بھی کوئی غم نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا جو ڈاکٹر بتا دیں کینسر ہے, اب تو گئے, اب تو مر گئے تو کیا ہوگا. میں نے دیکھا تکلیف میں تو تھے, کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرف کا کینسر تھا, بہت پین تھا ان کو. تو جب میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, وہ بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے,
میرے سسر ہیں نا جو پہلے انتقال ہو گیا, اب تو وہ بھی حضرت سے بیعت تھے جن سے میں بیعت تھا نا, تو ایک ہی جیسی تعلیمات ملتی تھیں سننے کو. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے تو حضرت سے یہی سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت, تو بس اچھے اعمال پہ موت آ جائے. تو مجھے اتنی ایک حسرت ہو رہی تھی اور اتنا ایک رشک آ رہا تھا کہ ان کی موت کتنی قریب ہے اور زبان سے کیسے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں, کوئی حواس باختہ نہیں ہوئے, کوئی چہرے پہ بے اطمینانی نہیں ہے, اور کہہ رہے چلو اللہ نے ساری زندگی خوشیوں میں رکھا ہے, اب ایک آزمائش میں ڈال دیا, تو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اسی میں انتقال بھی ہو گیا پھر ان کا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. دنیا دار آدمی کو دیکھا ہم نے, ایسا نہیں ہوتا, وہ پاگل ہے, وہ تھوڑی سی پھنسی نکلنے سے پاگل ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا میں شعر سنا رہا تھا, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا, اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے, شروع میں کم بیماریاں, پھر ایک بیماری ٹھیک نہیں دوسری, دوسری ٹھیک نہیں تیسری, تیسری ٹھیک نہیں چوتھی, پھر بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. بالآخر ایک دم میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آج اس دار فانی سے چلے گئے. تو ہم سب ریورس ہو رہے ہیں بھائی بہت جلدی. اور جو جوان آدمی ہے جو ابھی 40 سال کا نہیں ہوا, وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے پاس تو بہت زندگی ہے. بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے, یعنی ایسا ہی ہے جیسے یوں گھما کے واپس. ہم اپنے ماموں کی نا موٹر سائیکل صاف کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں, بڑے جو ہے نا وہ اپنی گاڑیاں بائکیں سب اپنے بھانجوں بھتیجوں بچوں سے صاف کروایا کرتے تھے. آج کل یہ خدمت بھی بڑوں نے لینا چھوڑ دی, جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. ہمارے ماموں ہیں بھی اللہ ان کو حیات دے, امریکہ میں ہوتے ہیں, تو وہ جب بھی آتے ہیں نا, پنجاب میں رہتے تھے, ادھر آتے تو انہوں نے GTO 100 رکھی ہوئی تھی, اب تو وہ بائک آتی بھی نہیں ہے. تو ہر جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی تو ہمارے ذمہ تھا کہ ان کی بائک کو صاف کرنا. ہم لگے ہوتے تھے کپڑے, سارے بھانجے بھتیجے بچے بائک نا, کوئی یہاں سے صاف کر رہا ہے کوئی ادھر سے صاف کر, چمکا دیتے تھے. اس کے بعد ہمیں انعام یہ ملتا تھا کہ بائک پہ ہمیں چکر دلائیں گے وہ. ہم بڑے خوش ہوتے نا, وہ بھائی بڑا مزہ آتا تھا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے میں. وہ کرتے کیا تھے, یوں گھما کے اگلی گلی سے واپس. ہمیں بڑا غصہ آتا تھا, یار یہ کیا ہے, کیونکہ اتنے سارے بچوں کو کہاں تک چکر دلائیں گے نا, تو بس ایک چکر دلایا واپس, چل بھائی ادھر دوسرا گھمایا. تو مجھے یاد ہے جب یوں کر کے ٹن مارتے تھے نا اگلی گلی سے, اس وقت ہمیں غصہ آتا تھا. ہمارا خیال تھا یوں جائیں گے, وہ ادھر سے گھما کے آدھا گھنٹہ تو کم از کم چکر لگے گا. لیکن وہ کیا کرتے تھے, یہاں گئے اور یہاں سے فوراً ٹن, جیسے ہی ٹن مارا ہم سمجھ گئے یار ان کی تو نیت ٹھیک نہیں ہے. ہر دفعہ یہی ہوتی تھی دھاندلی ہمارے ساتھ. تو اب ہمیں پھر اس میں نا چکر میں مزہ ہی آنا ختم ہو گیا. ہم نے کہا بھائی یہاں سے بٹھائیں گے, تھوڑا سا بھی بائک پہ مزہ آنا شروع ہوگا تو گھما لیں گے. تو بالکل یہی ہے کہ آپ جو ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے نا, 20 22 25 سال کے ہیں, ان کا چکر ایسا ہی ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. 40 سال کے ہوئے تو ٹن مار کے ادھر ہی آنا ہے جہاں باقی گئے ہیں. تو یہ وہی چکر ہے, زیادہ لمبا چکر نہیں ہے. تھوڑا سا آگے جاؤ گے, صحت روز بروز اچھی سے اچھی ہوگی, اس کے بعد 40 سال میں بس گلی آگے بند ہے بھائی, اب واپس چکر لگاؤ, چلو جی واپس آ جاؤ. تو اس لیے اترانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی حل ہے خدا کی قسم, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لو, موت سے دوستی لگا لو اور اس دنیا سے دیواروں اینٹوں سے دل لگانا چھوڑ دو.